اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا کو حرام کیا جا رہا ہے. جانتے ہیں صحابہ ایسے تھے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بغیر شراب کے نہیں رہ سکتے تھے وہ. جی باقاعدہ اس کے لیے محفلیں لگتی تھی. شراب ان کی زندگیوں کا جزو لا ينفق تھی. اللہ نے اتنا ہی کہا فاجتنبوہ، اسے رک جاؤ. اللہ، ایک لفظ کہنے پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شراب پینا چھوڑ دیا. اللہ، یہ دیکھیے ایک نے لکھا ہے النفوس الزکیۃ، جو پاک نفوس ہوتے ہیں، یکفیہا قلیل الکلام، ان کو ایک بات ہی کافی ہوتی ہے، اور اگر دل صاف نہ ہو تو پورا قرآن پلا دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. فاجتنبوا ایک جملہ کہا گیا، ایک لفظ کہا گیا، اور انہوں نے اپنی زندگیوں سے شراب کو نکال دیا. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام. یہی اتنا بیان کر دیا جائے تو صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور کسی چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو چیز ان کی عادت ثانیہ بن گئی تھی، ایک لفظ بولنے پر قرآن حکیم کے انہوں نے اپنی اس عادت کو فوراً چھوڑ دیا اور شراب کے مٹکے پھوڑ دیے، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. شراب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے نماز کا. کسی نے بہت اچھا کہا ہے الصلاۃ ام الطاعات والخمر ام المعاصی، نماز تمام اطاعتوں کی ماں ہے اور شراب تمام نافرمانیوں کی ماں ہے. جی اس لیے کہ فرمایا گیا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکر چیزوں سے اور بے حیائی سے نماز روک دیتی ہے. یہ دیکھیے، اور آدمی اگر بے حیائی اور منکر چیزوں سے رک جائے تو اور کیا رہ گیا؟ تو یہ ام الطاعات ہے. اور خمر، اللہ، جو پی لے وہ نماز کے قریب نہ آئے. گویا کہ نماز میں اور شراب میں بیر ہے آپسی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر تم شراب پیے ہوئے ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا شرابی. گویا کہ نماز میں اور شراب میں یہ بیر ہے، دشمنی ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں کیوں حرام کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ ان سے عداوت پھیلتی ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کینہ اور عداوت کو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے شراب اور میسر کے ذریعے. گویا کہ شراب کا سہارا لے کر کہ یہ شرابی ہے اور یہ جواری ہے، تو اس شراب اور جوئے کا سہارا لے کر کے شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالتا ہے. اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں آپسی محبت ہو، باہمی رواداری ہو. تو یہ تو الٹا کام ہو جا رہا ہے شراب کی وجہ سے. اس وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. اور اسلام محبت کا پیغام ہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اس کے بعد قسم کا بیان ہے. قسم تین طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے یمین لغو، یمین مانے قسم، لغو قسم، یمین لغو. اور ایک ہوتا ہے یمین غموس، ایک ہوتا ہے یمین منعقدہ بما عقدتم الایمان. یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟ اس پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا. اللہ فرما رہا ہے لا یؤاخذکم باللہ باللغو. آدمی کی عادت ہے اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا ہے، اللہ کی قسم، اس کی زبان پر قسم رکھی ہوئی ہے تو اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا. اس کی عادت ہے قسم کھانے کی، اللہ بولے قسم کھا رہا ہے بار بار تو اس پر گرفت نہیں ہے. اور ایک جھوٹی قسم کھا کر کے کوئی محال چیز بولنا، اور اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچنا یا دھوکہ دینا. ٹوٹا ہوا گلاس ہے، قسم کھا کر کے بول رہا ہے بالکل صحیح ہے اور پورے پیسے لے لیتا ہے. یہ یمین غموس ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ ہی اس کے لیے، کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر. توبہ کرے آدمی. اور یمین منعقدہ، کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، یہ یمین منعقدہ، کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، یہ یمین منعقدہ، کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، یہ یمین منعقدہ، کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، یہ یمین منعقدہ، کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، یہ یمین منعقدہ، کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، یہ یمین منعقدہ، کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، یہ یمین منعقدہ، کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، یہ یمین منعقدہ، کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، یہ یمین منعقدہ، کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، یہ یمین منعقدہ، کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، یہ یمین منعقدہ، کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، یہ
یہ کہے آدمی میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم، میں اپنے فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا، تو یہ غلط قسم ہے. آپ بات کرنا شروع کرو، اور یہ جو آپ نے قسم کھائی ہے آپ قسم کا کفارہ دو. قسم کا کفارہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے ایک، اور اگر 10 مسکینوں کا کھانا نہ کھلا سکو 6 کلو دے دو. 10 مسکینوں کا کھانا نہ کھلا سکو تو اوسط درجے کا کپڑا دے دو 6 مسکینوں کو. کھانا 6 مسکینوں کا نہ دے سکو تو کپڑا 6 مسکینوں کا دو، اور نہ ہو تو ایک غلام آزاد کرو. آج غلامی کا تصور ہی نہیں ہے. 3 فَمَن لَّمْ يَجِدْ، یہ تینوں کام نہ کر سکو تو 3 دن کے روزے ہیں. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کے روزے. گویا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو قسم کے کفارے میں دی جا سکتی ہیں. 10 مسکینوں کا کھانا، علماء نے کہا ہے کہ 6 کلو دے دو تو ہو جائے گا، 10 لوگ کھا لیں گے. اور 6 مسکینوں کا کپڑا، یعنی ایک ساتھ نہیں، ان میں آپشنز ہیں، چاہیے دے دو، چاہیے دے دو، چاہیے دے دو، چاہیے دے دو. ایک غلام آزاد کرنا یہ نہ ہو سکے تو فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کا روزہ.